بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس نے ڈکے چھپے انداز میں بتا دیا تھا کہ وہ جلد ہی بے موت مر سکتی ہے، اور اگر اس کا کوئی دشمن نہ رہے تو زندگی بہت طویل بھی ہو سکتی ہے۔ اس نے وردان سے رابطہ کیا، پھر کہا، مجھے یہ تو بتا دو کہ میرا بیٹا کہاں مارا گیا ہے، میں اس کی آخری رسومات ادا کرنا چاہتی ہوں۔ وردان نے کہا، وہ آخری وقت سمندر کے ایک ویران ساحل پر تھا۔ تم وہاں کوسٹل گارڈز کی دفتر میں جا کر یہ شکایت کرو گی، تمہارا بیٹا یہاں 22 سال کی طرف گیا تھا، پھر واپس نہیں آیا، کہیں گم ہو گیا ہے، تو وہ گارڈز اسے تلاش کرنے نکلیں گے۔ اس طرح تم اپنے بیٹے کی لاش تک پہنچ جاؤ گی۔ اچھا، میں وہاں جا رہی ہوں۔ رک جاؤ، تم پہلے آئی تھی تو رو رہی تھی، صدمات سے چور ہو رہی تھی، اس لیے میں نے تم سے کچھ نہیں کہا۔ اب کہتا ہوں، تمہارے لیے بہت زیادہ خطرہ ہے، مجھے شبہ ہے کہ فراد علی تیمور ممبئی پہنچا ہوا ہے۔ وہ ایک دم سے گھبرا کر بولی، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اگر یہ سچ ہے تو میں ایک منٹ بھی اس شہر میں نہیں رہوں گی، ابھی یہاں سے چلی جاؤں گی۔ مجھے بتاؤ ایسے وقت کیا کرنا چاہیے؟ یہی جو تم کہہ رہی ہو، یعنی یہاں تمہیں رکنا نہیں چاہیے اور اپنی بیٹے کی لاش کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا میں لوارس کی طرح چھوڑ دوں؟ اگر ایسا نہیں کرو گی تو شاید پچھتانا پڑے۔ دشمن نادان نہیں ہے، وہ جانتا ہے کہ ماں اپنی ممتا سے مجبور ہو کر بیٹے کی لاش پر ماتم کرنے آئے گی اور اس کی آخری رسومات ادا کرے گی۔ اس طرح وہ تمہیں پہچان لیں گی کہ تمہارا موجودہ روپ کیا ہے۔ انہیں موقع ملا تو وہ تمہیں وہیں ٹھکانے لگا دیں گے یا پھر پیچھا کرتے ہوئے ہوٹل تک پہنچیں گے۔ وہ ایک دم سے روتے ہوئے بولی، میرے بدترین حالات مجھے کیسے موڑ پر لے آئے ہیں کہ میں بیٹے کو آخری بار دیکھ نہیں سکوں گی، اس کی آخری رسومات تک ادا نہیں کر سکوں گی۔ یہ سب جذباتی باتیں ہیں، مرنے والا مر چکا ہے، فلاحی ادارے والے اسے آخری آرام تک پہنچا دیں گے۔ تمہاری سلامتی اسی میں ہے کہ تم ابھی اسی لمحے ہوٹل چھوڑ کر ایئرپورٹ جاؤ اور یہ معلوم کرو کہ تمہیں کلکتہ جانے کے لیے کسی فلائٹ میں سیٹ مل سکتی ہے یا نہیں۔ کلکتہ پہنچو گی تو تمہیں وہاں سے دارجلنگ جانے کے لیے کوئی فلائٹ ملے گی۔ یہ دارجلنگ کہاں ہے؟ یہ شہر ہمالیہ کی ایک پہاڑی پر ہے، وہاں میرا ایک چھوٹا سا بنگلہ ہے، تم وہاں پہنچ کر دشمنوں سے دور ہو جاؤ گی، پوری طرح محفوظ رہو گی۔ وہ بول رہی تھی اور اپنا سامان پیک کرتی جا رہی تھی، پھر اپنا ہینڈ بیگ اور اٹیچی اٹھا کر اس کمرے سے باہر نکل آئی۔ ایسے وقت وہ وردان کے دماغ سے بھی نکل آئی تھی۔ جمیلہ اور نبیلہ اپنی کوٹھی کی لان میں بیٹھی ہوئی تھی۔ پچھلی رات وردان نے ان پر تنظیمی عمل کرنا چاہا تھا اور ناکام رہا تھا۔ جمیلہ نے کہا، ہم عجیب ہیں، ہماری زندگی بھی عجیب ہے، ایک طرف خوشیاں ملتی ہیں تو دوسری طرف سے پریشانیاں آندھی طوفان کی طرح چلی آتی ہیں۔ نبیلہ نے کہا، پتہ نہیں وردان سے کب پیچھا چھوٹے گا، وہ پچھلی رات ٹیلی پیتھی کے ذریعے ہمیں سحرزدہ کرنا چاہتا تھا۔ خدا ہم پر مہربان ہے، وہ جب بھی خیال خونی کے ذریعے ہمیں زیر کرنا چاہتا ہے ناکام ہو جاتا ہے۔ ناکامیوں کے باوجود ہماری طلب سے باز نہیں آ رہا۔ ادھر امی اور ابو بھی اس کی اندھی حمایت کر رہے ہیں۔ وہ خلا میں تکتے ہوئے زیر لب مسکرانے لگی۔ جمیلہ نے پوچھا، کیا دیکھ رہی ہو، کیا سوچ رہی ہو؟ ولی اکبر مجھے دکھائی دے رہا ہے۔ جمیلہ نے کہا، تم کھلی آنکھوں سے دیکھ رہی ہو؟ میں آنکھیں بند کرتی ہوں تب بھی وہ نظر آتا ہے۔ کل پہلی بار ہم نے اسے دیکھا، پہلی ملاقات ہوئی، ایسا لگتا ہے جیسے میں اسے برسوں سے جانتی ہوں۔ نبیلہ نے کہا، میرے تو دل و دماغ میں نقش ہو گیا ہے۔ اس کی دلیری اور صاف گوئی نے ہم دونوں کو بہت متاثر کیا ہے۔ اس نے بڑی محفل میں سب کے سامنے کہہ دیا تھا کہ ہمیں پسند کرتا ہے اور ہم سے ضرور شادی کرے گا۔ وہ وردان کے مقابلے میں شہزور ہے، اس سے خوف کھاتا ہے اور نہ وہ اس سے شکست کھائے گا۔ میرا دل کہتا ہے کہ وہ جلد ہی ہمیں دلہن بنا کر لے جائے گا۔ وہ باپ کی آواز سن کر چونک گئی۔ عبد الرحمن ان کے پیچھے کچھ فاصلے پر کھڑا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا، میں کل سے تم دونوں کو سمجھا رہا ہوں، اس کا خیال دل سے نکال دو۔ وہ کوئی بے روپیہ ہے، پتہ نہیں کس ملک سے آیا ہے اور یہاں کس قسم کا دھندا کر کے دولت کما رہا ہے۔ نبیلہ نے کہا، وہ جیسے بھی ہیں ایک ہندو سے لاکھ درجہ بہتر ہیں۔ عبد الرحمن آہستہ آہستہ چلتا ہوا ان کے سامنے آ کر بولا، تم ابھی نادان ہو، یہ نہیں جانتی کہ وردان کتنا شہزور ہے۔ اس ملک کے حکمران بھی اس کے آگے سر جھکاتے ہیں۔ جمیلہ نے کہا، جھکاتے ہوں گے، ہم مسلمان ہیں، ہم تو صرف خدا کے آگے سر جھکاتے ہیں۔ ابو، اس نے آپ پر اور امی پر ٹیلی پیتھی کا جادو کیا ہے، کیا کبھی تنہائی میں اس پہلو پر غور نہیں کرتے کہ آپ کیوں اپنی بیٹیوں کو ایک ہندو سے بیانا چاہتے ہیں؟ میں اس میں کوئی برائی نہیں سمجھتا، ہم ہندوستان میں ہیں اور یہ ایک سیکولر اسٹیٹ ہے، یہاں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، یہودی سبھی مل جل کر ایک ساتھ زندگی گزارتے ہیں، ایک ساتھ سکھ دکھ میں شریک ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے رشتہ داری کرتے ہیں۔ کچھ روز پہلے آپ ہندوازم کے خلاف تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہندوؤں سے محبت کرنا چاہیے، دوستی کرنا چاہیے، لیکن رشتہ داری نہیں کرنا چاہیے۔ رشتہ داری کرنے سے ہندو کی نسل مسلمان کے گھر میں، مسلمان کی نسل ہندو کے گھر میں پیدا ہوتی ہے۔
اس طرح دھرم اور مذہب اپنی اپنی جگہ مکمل نہیں رہتے، آدھا تیتر آدھا بٹیر ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی، پھر وہاں سے چلتی ہوئی کوٹھی کے اندر جانے لگی۔ عبد الرحمن ان کے پیچھے چلتے ہوئے کہہ رہا تھا، جیسا دیس ہوتا ہے ویسا ہی بیس میں رہنا پڑتا ہے۔ یہاں کتنی ہی ہندو لڑکیاں مسلمانوں سے بیاہ کر ان کے گھر جاتی ہیں، اسی طرح مسلمان لڑکیاں ہندو کے گھر جاتی ہیں۔ وہ ڈرائنگ روم میں پہنچ کر رک گئی۔ جمیلہ نے کہا، ابو آپ کے سر میں وردان کا مغز ہے اور منہ میں بھی اسی کی زبان ہے، لہٰذا آپ سے بحث کرنا فضول ہے۔ عبد الرحمن نے اچانک کہا لگایا۔ دونوں بہنیں چونک کر اسے دیکھنے لگیں۔ ہنسی کی آواز اور اس کا انداز بالکل مختلف تھا۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ وردان کہا لگا رہا ہے۔ دونوں نے پریشان ہو کر ایک دوسرے کو دیکھا، پھر وردان کی آواز سن کر چونک گئی۔ جس طرح تالاب کی پرسکون سطح پر گرنے والا ایک معمولی سا پتھر ہلچل پیدا کر دیتا ہے، اسی طرح انسانی زندگی کے معمول میں رونما ہونے والا کوئی معمولی سا واقعہ اس کی زندگی کا رخ ہی تبدیل کر دیتا ہے۔ جمیلہ اور نبیلہ کی زندگی غیر معمولی ہونے کے باوجود ایک مخصوص ڈب پر رواں تھی۔ انہوں نے قدرت کی طرف سے عطا کردہ ایک کمی کو قبول کر لیا تھا۔ اچانک پہلے سوامی وردان نے ان کی پرسکون زندگی کو متلاطم کیا اور اب پارس ان کی ایک بڑی محرومی دور کرنے کے لیے آ گیا تھا۔ وہ دل سے پارس کی طرف مائل تھی، مگر سوامی وردان ایسا نہیں چاہتا تھا۔ جمیلہ اور نبیلہ اپنے باپ کو کال کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک عبد الرحمن نے سوامی وردان کے انداز میں کہا بلند کیا۔ وہ دونوں چونک کر اپنے باپ کو دیکھنے لگیں۔ وہ عبد الرحمن کی زبان سے کہہ رہا تھا، یہ میں ہوں، میں سوامی وردان وشوناتھ، تمہارا عاشق، تمہارا طلبگار۔ وہ ایک صوفے پر بیٹھ گیا، پھر بولا، مجھے ایک باپ کے اندر آ کر اس کی بیٹیوں سے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، مگر کیا کروں، تم دونوں نے مجبور کر دیا ہے۔ تمہارے اندر آتا ہوں تو دونوں کے ہی دماغ عجوبہ بن جاتے ہیں۔ نبیلہ نے کہا، تم امی پر اور ابو پر جادو کر کے کچھ حاصل نہیں کر سکو گے، کیوں ہمارے پیچھے پڑ گئے ہو؟ مجھے دشمن سمجھو گی تو یہی لگے گا کہ پیچھے پڑ گیا ہوں، اگر محبت سے سوچو گی تو میں بھی انسان ہوں، میرے سینے میں بھی دل دھڑکتا ہے، اور محبت سے تم دونوں کو طلب کر رہا ہوں تو تمہارے سوچنے کا انداز بدل جائے گا۔ جمیلہ نے کہا، تم ابو کی زبان سے ایسی باتیں نہ کرو، ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے باپ اپنی بیٹیوں سے ایسی باتیں کر رہا ہے۔ بہتر طریقہ یہ ہوگا کہ میں تمہارے ابو کو چھوڑ کر تمہارے اندر آ جاؤں، ہم دوستانہ ماحول میں گفتگو کریں گے۔ نبیلہ نے کہا، نہیں، تم ہم سے دور ہی رہو۔ جمیلہ نے کہا، تم جب بھی ہمارے اندر آتے ہو تو ہمیں اپنے قابو میں کرنے کی کوششیں کرتے ہو، ٹیلی پیتھی کے ذریعے ہمارا ذہن تبدیل کرنا چاہتے ہو۔ بے شک میں ایسا کر چکا ہوں اور 2 بار ناکام ہو چکا ہوں۔ تم لوگوں کو اپنی ذہنی توانائی کا اندازہ نہیں ہے۔ جس طرح تم دونوں عجوبہ ہو، اسی طرح تمہارے دماغ بھی ناقابل فہم ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہارے اندر آؤں گا تو بڑے پیار سے گفتگو کروں گا، پیار سے نہیں، صرف ایک دوست کی حیثیت سے۔ دوست تو ہمیشہ پیار سے ہی بولتے ہیں۔ دونوں نے ایک دوسرے کو سوالی نظروں سے دیکھا، پھر جمیلہ نے کہا، کیا تم فون کے ذریعے گفتگو نہیں کر سکتے؟ تم لوگوں کے پاس موبائل فون نہیں ہے اور اس گھریلو فون پر گفتگو کرنا مناسب نہیں ہے، ایکسچینج والے ہماری باتیں سن سکتے ہیں۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر اس کے بعد وہاں سے چلتی ہوئی ایک صوفے پر آ کر بیٹھ گئیں۔ جمیلہ نے کہا، ٹھیک ہے، آ جاؤ، لیکن مختصر سی باتیں کرو، پھر چلے جاؤ۔ اس نے آ کر کہا، تم دونوں سمجھدار ہو، حالات سے سمجھوتا کرنا جانتی ہو، آئندہ بھی سمجھوتا کرتے رہنے کے لیے سوچو۔ میں بھی انسان ہوں، میرے سینے میں بھی محبت بھرا دل دھڑکتا ہے۔ تم نے مجھے دماغ میں آنے دیا ہے، میں دل میں بھی آنا چاہتا ہوں۔ دل کی اور محبت کی باتیں نہ کرو۔ کیوں نہ کروں؟ مجھ میں کیا خرابی ہے؟ کس بات کی کمی ہے کہ مجھ سے محبت نہیں کرنا چاہتی؟ کیا اس لیے کہ میں ہندو ہوں؟ کیا ہندو انسان نہیں ہوتے؟ ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب ہی انسان ہوتے ہیں، لیکن ان کے درمیان اپنے اپنے مذہب اور اپنی اپنی نسل کی تفریق ہوتی ہے۔ ہر انسان اپنے مذہب پر فخر کرتا ہے، ہمیں بھی دین اسلام پر فخر ہے، تم بھی اپنے دھرم پر فخر کرو اور کسی ہندو لڑکی سے شادی کر لو۔ وہ بولا، ہماری دنیا میں ایسی بے شمار مثالیں ہیں، ہندو مسلمان سے، عیسائی یہودیوں سے، یہودی مسلمان سے اور مسلمان ہندوؤں سے رشتہ داری کرتے ہیں اور ازدواجی زندگی گزارتے ہیں۔ پھر یہ تاریخی حقیقت ہے کہ عشق ذات پات کے فرق کو نہیں سمجھتا۔ عشق میں دیوانگی ہوتی ہے، جہاں دیوانگی ہوتی ہے وہاں عقل نہیں ہوتی۔ خدا کا شکر ہے کہ ہمارے پاس عقل ہے، ہمیں کسی سے عشق نہیں ہے۔ عشق ہے، تم دونوں اس علی اکبر پر مر مٹی ہو، اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی ہو کہ وہ کیسا بہروپیہ ہے۔ تم دونوں سے شادی کا ڈونگ رچائے گا، تمہاری عزت سے کھیلے گا، پھر چلا جائے گا، تم سر پکڑ کر روتی رہو گی۔ دنیا کی ہر لڑکی شادی کے نام پر اپنی زندگی کا سب سے بڑا جوا کھیلتی ہے۔ وہ نہیں جانتی کہ شادی کے بعد اس کے شوہر کا مزاج کیسا ہوگا، ابھی جو محبت سے پیش آتا ہے وہ شادی کے بعد کیسے تیور بدلے گا۔ یہ لڑکیاں نہیں جانتی، بس اللہ پر بھروسہ کرتی ہیں اور خود کو مزاجی خدا کے حوالے کر دیتی ہیں۔ وہ اچھی طرح سمجھ گیا کہ ان بہنوں کے درمیان دال نہیں گلے گی اور ٹیلی پیتھی کا ہتھیار بھی کام نہیں آ رہا تھا۔ اس نے نبیلہ کے دماغ پر قبضہ جمایا، وہ اس کی مرضی کے مطابق بولی، ویسے تم بہت اچھے ہو، میں تمہیں پسند کرتی ہوں۔ جمیلہ نے گور کر اسے دیکھا، پھر پوچھا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں اپنے دل کی بات کہہ رہی ہوں، تمہیں برا نہیں ماننا چاہیے۔
ان کے باپ عبد الرحمن نے جمیلہ سے کہا، دیکھو میری بیٹی نبیلہ کتنی سمجھدار ہے، تمہیں بھی اسی طرح سمجھداری سے کام لینا چاہیے۔ جو شخص اچھا ہے، ہر لحاظ سے بہتر ہے، اسے پسند کرنا چاہیے۔ وردان نے جمیلہ کے دماغ پر قبضہ جمایا۔ وہ اس کی مرضی کے مطابق بولی، ہاں ابو آپ درست کہتے ہیں، میں خواہ مخواہ وردان صاحب کو نظر انداز کر رہی ہوں۔ ہمارے ٹیلی پیتھی جاننے والوں میں سے کوئی نہ کوئی وہاں ضرور موجود رہتا ہے۔ اس وقت بھی ایک موجود تھا۔ نبیلہ نے اس کی مرضی کے مطابق کہا، وردان صاحب قابل احترام ہیں، ہم ان کی عزت کرتے رہیں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شادی کر لیں گے۔ شادی تو میں علی اکبر سے ہی کروں گی۔ وردان نے سنتا ہی جمیلہ کے دماغ سے چھلانگ لگا کر نبیلہ کے دماغ میں آیا۔ وہ اس کی سوچ اور اس کا فیصلہ بدلنا چاہتا تھا۔ ادھر جمیلہ نے ہماری ٹیلی پیتھی جاننے والے کی مرضی کے مطابق کہا، نبیلہ تم درست کہہ رہی ہو، ہم وردان صاحب کی عزت کرتے رہیں گے، لیکن شادی تو علی اکبر سے ہی کریں گے۔ وہ پریشان ہو گیا۔ یہ تو پہلے ہی تجربہ کر چکا تھا کہ ان پر تنظیمی عمل کا اثر نہیں ہوتا بھی ہے تو عارضی ہوا کرتا ہے۔ اب وہ نبیلہ کے دماغ میں جا کر اسے متاثر کرتا تھا تو جمیلہ اس کے خلاف بولنے لگتی تھی۔ جمیلہ کے پاس جا کر اسے اپنے زیر اثر لاتا تھا اور وہ اس کی حمایت میں بولتی تھی، تب نبیلہ اس کی مخالفت میں بولنے لگتی تھی۔ پھر جمیلہ نے ہمارے ٹیلی پیتھی جانے والے کی مرضی کے مطابق ہنستے ہوئے کہا، وردان تم کسی کرتب دکھانے والے کی طرح کب تک کبھی میرے دماغ سے نبیلہ کے دماغ میں پہنچو گے، کبھی وہاں سے چھلانگ لگا کر یہاں ہوگے، کب تک بندر کی طرح چھلانگیں مارتے رہو گے؟ نبیلہ نے کہا، تمہاری چال بازی ہماری سمجھ میں آ گئی ہے، تم ہمارے ذہن میں اپنے آپ کو نقش کرنا چاہتے ہو اور علی اکبر کا نقش مٹا دینا چاہتے ہو، لیکن ایسا نہیں ہو سکے گا۔ اس پر جو جھلاہٹ طاری ہونے لگی، وہ غصہ برداشت کر رہا تھا۔ ایسے ہی وقت کال بیل کی آواز سنائی دی۔ عبد الرحمن نے اپنی جگہ سے اٹھ کر دروازے کے پاس پہنچ کر اسے کھولا تو کھلے ہوئے دروازے پر پارس دکھائی دیا۔ دونوں بہنیں اسے دیکھتے ہی خوشی سے کھل گئیں۔ عبد الرحمن نے ناگواری سے پوچھا، تم کیوں آئے ہو؟ ابھی ہمارے ہاں مہمان آئے ہوئے ہیں، تم جاؤ پھر کبھی آنا۔ پارس نے کہا، تعجب ہے، دروازے پر آئے ہوئے مہمان کو واپس جانے کا کہہ رہے ہیں، کیا آداب اخلاق و تہذیب بالکل ہی بھول چکے ہیں؟ وہ بہنیں تیزی سے آگے بڑھتی ہوئی دروازے تک آئیں۔ پھر جمیلہ نے کہا، آپ وہاں کیوں کھڑے ہیں، اندر آئیں۔ نبیلہ نے کہا، آپ نہیں جانتے کہ ہمیں اس وقت آپ کی کتنی ضرورت تھی، آپ صحیح وقت پر آئے ہیں۔ عبد الرحمن اپنی بیٹیوں کو بے بسی سے دیکھ کر ایک طرف ہٹ گیا۔ پارس نے اندر آتے ہوئے پوچھا، کیا ہو رہا ہے؟ جمیلہ نے مسکراتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا، سوامی وردان وشواناتھ ہمارے دماغ میں براجمان ہے۔ پارس نے مسکرا کر کہا، اچھا تو رقیب روسیہ موجود ہے؟ نبیلہ نے کہا، آپ تشریف رکھیں۔ وہ انکار میں سر ہلا کر بولا، نہیں، جب میرا رقیب تمہارے دماغ کے اندر ہے تو پھر مجھے تمہارے دلوں کے قریب رہنا چاہیے۔ وہ ان کے قریب ہو گیا۔ عبد الرحمن نے غصے سے کہا، یہ کیا بے شرمی ہے، دور ہٹو۔ جو آپ کی بیٹیوں کے اندر پہنچا ہوا ہے اسے بھی تو سمجھائیں کہ یہ بے شرمی ہے، یہاں سے نکل جائے۔ وہ دونوں پارس کی قربت سے سیر زدہ ہو رہی تھی۔ جی چاہ رہا تھا ہاتھ بڑھا کر اسے چھو لیں۔ وردان نے کہا، خبردار، اسے ہاتھ نہ لگانا، تم دونوں میری امانت ہو۔ جمیلہ نے پارس سے کہا، یہ ہمارے دماغ میں کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو ہاتھ نہ لگائیں، ہم اس کی امانت ہیں، اب تو یہ ثابت کرنا ہی ہوگا کہ ہم اس کی نہیں، آپ کی امانت ہیں۔ یہ کہتے ہی دونوں نے ایک ایک ہاتھ بڑھا کر اسے چھو لیا۔ یوں کہنا چاہیے کہ پہلی بار انہوں نے کسی اجنبی کو ہاتھ لگایا تھا، اور جس جذبے سے ہاتھ لگایا تھا وہ جذبے ان کے اندر شریر بچے کی طرح مچل رہے تھے۔ وہ بے حال ہو رہی تھیں، اپنے آپ پر قابو پا رہی تھیں۔ وردان ان کے خیالات پڑھ رہا تھا اور ان کے چور جذبوں کو سمجھ رہا تھا۔ اس نے غصے سے عبد الرحمن کے پاس آ کر کہا، یہ تمہاری بیٹیاں بے شرم ہیں، بے لگام ہو رہی ہیں، اس کے گلے سے لگنا چاہتی ہیں، اس سے چپک جانا چاہتی ہیں۔ میرے اس رقیب کو ان سے دور کرو، اس سے کہو کہ میں ان کے دماغ سے نکل آیا ہوں۔ عبد الرحمن نے کڑک کر کہا، علی اکبر دور ہٹو، وردان بھی ان کے دماغ سے نکل آیا ہے، تم بھی وہاں سے دفع ہو جاؤ۔ آپ ہونے والے داماد سے ایسی باتیں نہ کریں۔ میں آپ کو یہ اطلاع دینے آیا ہوں کہ آج شام آپ کے بڑے بھائی اور دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ یہاں آؤں گا اور آپ کی بیٹیوں کے ساتھ نکاح پڑھا کر انہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ وہ دونوں یہ سن کر خوش ہو رہی تھیں۔ عبد الرحمن نے کہا، بکواس مت کرو، میں ان کا باپ ہوں، میری مرضی کے بغیر ان کی شادی نہیں ہو سکے گی۔ آپ اسی طرح مان جائیں تو بہتر ہوگا، ورنہ یہ لڑکیاں بالغ ہیں، اپنا فیصلہ خود کر سکتی ہیں۔ پھر آپ کے تمام رشتہ دار میری حمایتی ہیں، آپ کی مخالفت کو کوئی اہمیت نہیں دے گا۔ وردان نے عبد الرحمن کی زبان سے کہا، تم ان سے نکاح پڑھوانے آؤ گے تو اپنی موت کو دعوت دو گے، اس گھر سے ان لڑکیوں کی ڈولی نہیں، تمہارا جنازہ اٹھے گا۔ علی اکبر یعنی پارس نے کہا، تم اس سے زیادہ اور کر بھی کیا سکتے ہو، تمہاری تمام چالیں ناکام ہو چکی ہیں، اب خون خرابے پر اتر آؤ گے، یہ بھی کر کے دیکھ لو، تمہیں کچھ حاصل نہیں ہو سکے گا۔ جو چیز مجھے حاصل نہیں ہوتی اسے چھین لیتا ہوں۔ تم شام کو بارات لے کر آؤ گے اور وہ شام ابھی بہت دور ہے، اس سے پہلے میں لڑکیوں کو دلہن بننے کے قابل نہیں رہنے دوں گا۔ وہ عبد الرحمن کے دماغ سے چھلانگ لگا کر جمیلہ کے دماغ میں آیا، ان لڑکیوں کو عذاب میں مبتلا کرنے کا، ذہنی مریضہ بنا دینے کا یا مار ڈالنے کا بس ایک ہی حربہ رہ گیا تھا کہ ان کے اندر زلزلہ پیدا کیا جائے۔
لیکن وہاں پارس کی آمد کے ساتھ ہی الپا بھی ان بہنوں کے دماغ میں پہنچ کر ہمارے ٹیلی پیتھی جاننے والے کے ساتھ ایک ایک بہن کے دماغ پر قبضہ جما چکی تھی۔ وردان نے خیال خوانی کے ذریعے ایک زبردست زلزلہ پیدا کیا۔ اس زلزلے کے نتیجے میں دونوں بہنیں ایسی شدید دماغی تکلیف میں مبتلا ہوتی کہ فرش پر گرنے کے بعد اٹھنے کے قابل نہ رہتی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ دونوں نے ہلکا سا جھٹکا محسوس کیا۔ پھر نبیلہ نے پارس سے کہا، ہمارے دماغ میں ابھی کچھ ہوا ہے۔ وہ دونوں بازو پھیلا کر بولا، میری پناہ میں آ جاؤ، وہ کمبخت تم دونوں کو ذہنی مریضہ بنانا چاہتا ہے۔ وہ دونوں جیسے اسی انتظار میں تھیں، ایک دم سے آگے بڑھ کر اس کے گلے لگ گئیں۔ جمیلہ کا سر علی اکبر پارس کے بائیں شانے پر آ گیا اور نبیلہ کا سر دائیں شانے پر۔ جب پیار کرنے والے ایک دوسرے کے گلے لگتے ہیں تو دو دل ایک دوسرے سے مل کر تیزی سے دھڑکنے لگتے ہیں، لیکن ان لمحات میں تین دل ایک دوسرے سے لگ کر تیزی سے دھڑک رہے تھے۔ وردان حیران تھا، پریشان تھا۔ اب سے پہلے بھی ان بہنوں کے اندر زلزلہ پیدا کر چکا تھا مگر ناکام رہا تھا، اور اس بار بھی ناکام ہو رہا تھا۔ اس نے چلا کر پھر ایک بار زبردست زلزلہ پیدا کیا۔ الپا اور ہمارے ٹیلی پیتھی جاننے والے نے اس بار اور زیادہ مضبوطی سے ان دونوں کے دماغوں کو گرفت میں لیا تھا، اس لیے انہوں نے ہلکا سا بھی جھٹکا محسوس نہیں کیا، بس ایک ذرا دھیمی سی سرسراہٹ محسوس کی۔ جمیلہ نے کہا، آپ کا رقیب عداوت سے باز نہیں آ رہا، کچھ کر رہا ہے۔ وہ جو کچھ کرنا چاہتا ہے کرنے دو، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی کوئی چال میرے سامنے نہیں چلے گی۔ نبیلہ نے کہا، وعدہ کریں ہمیں چھوڑ کر نہیں جائیں گے، میں صرف شام تک کے لیے جاؤں گا، اس کے بعد یہاں آ کر تم دونوں کو اپنی دلہن بناؤں گا، پھر ساری زندگی تمہارے ساتھ رہوں گا۔ وہ دونوں خوشی کے مارے رونے لگیں۔ زندگی میں عجیب حالات سے اور عجیب تجربات سے گزرنا پڑتا ہے۔ پارس کے لیے یہ عجیب و غریب تجربہ تھا۔ اس کی ہونے والی دلہنیں بیک وقت اس کے دل سے لگی ہوئی تھیں، ان کی دھڑکنیں کہہ رہی تھیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ابھی اس کے امتحان اور بھی ہیں۔ سوامی وردان وشواناتھ نے ٹیلی پیتھی کے ذریعے اس ملک کے بڑے بڑے اور اہم منسٹروں کے دماغوں پر قبضہ جما رکھا تھا۔ ان میں سے کسی منسٹر کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ وردان کے معمول اور تابعدار بنے ہوئے ہیں۔ وردان اپنی ضرورت کے وقت ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ کرتا تھا، پھر اپنا ضروری کام ان سے کرا لیا کرتا تھا۔ وہ انکار نہیں کرتے تھے اور یہ سمجھنے سے بھی قاصر تھے کہ کیوں اس کی بات مان کر ہر جائز یا ناجائز کام کر گزرتے ہیں۔ وردان نے ٹیلی فون کے ذریعے ہوم منسٹر سے رابطہ کیا، پھر کہا، میں سوامی وردان وشواناتھ بول رہا ہوں۔ ہوم منسٹر نے خوش دلی سے کہا، سوامی جی، ہم آپ کے سیوک ہیں، حکم کریں، کیا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا، دہلی میں ایک بہت بڑا شانتابئی اسپتال ہے۔ جی ہاں، وہ تو بہت ہی مشہور اسپتال ہے، اس کی کئی شاخیں دوسرے شہروں میں بھی ہیں۔ اس اسپتال کا ایک منظم اعلیٰ ہے، اس کا نام دھرمویر ہے، مجھے اس پر شبہ ہے۔ آپ کو کس قسم کا شبہ ہے؟ وہ ہندو نہیں مسلمان ہے، ٹیلی پیتھی جانتا ہے، لیکن دھرمویر بن کر اپنی اصلیت چھپا رہا ہے۔ آپ ابھی اس کے خلاف انکوائری کرائیں، وہ کون ہے، کب سے شانتابئی اسپتال کا منظم اعلیٰ بنا ہوا ہے، اس سے پہلے کہاں تھا، اس کے بارے میں بہت کچھ معلوم کیا جا سکتا ہے۔ اور میں یہ بتا دوں کہ سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلے گا، آپ انٹیلیجنس کے کسی کڑک افسر کو اس کے پیچھے لگا دیں۔ میں ابھی حکم جاری کرتا ہوں، 1 گھنٹے کے اندر اس کے خلاف انکوائری شروع ہو جائے گی۔ ادھر میں نے شانتابئی سے فون پر رابطہ کیا، وہ بولی، بھائی آپ کہاں ہیں؟ میں نے کہا، میں ابھی ممبئی میں ہوں، آدھے گھنٹے کے بعد کسی دوسرے شہر کی طرف چلا جاؤں گا۔ میں کچھ دنوں کے لیے تم سے اور نیہا یعنی آلا بی بی سے دور رہوں گا۔ ہم سے دور کیوں رہو گے؟ بات کیا ہے؟ میرا ایک بہت پرانا دشمن ہے، اس کا تعلق یہاں کے حکمرانوں سے ہے، وہ بڑے وسیع ذرائع کا مالک ہے، اس نے میرے خلاف انکوائری شروع کرائی ہے۔ وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میں ہندو نہیں مسلمان ہوں اور دیش دشمن ہوں، یہاں تخریبی کارروائیاں کرنے آیا ہوں۔ وہ پریشان ہو کر بولی، ایسا دشمن اچانک کہاں سے پیدا ہو گیا، وہ کیوں ایسے الزامات لگا رہا ہے؟ شانتابئی، دشمن تو دشمن ہی ہوتا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، میں اس کم وقت سے نمٹنے کے بعد تمہارے پاس دہلی آؤں گا۔ بھائی آپ کے خلاف انکوائری ہوگی تو مجھے کیا کہنا چاہیے؟ تم صرف اتنا کہو گی کہ میں اسپتال کے معاملات نمٹانے کے لیے کبھی ملک سے باہر جاتا ہوں اور کبھی مختلف شہروں کا دورہ کرتا رہتا ہوں، اور تم نہیں جانتی کہ میں اس وقت کہاں ہوں اور مجھ سے فون پر بھی رابطہ نہیں ہو رہا۔ ٹھیک ہے، میں یہی کہوں گی، لیکن آپ کے لیے پریشان ہوتی رہوں گی۔ میں نے کہا نا، تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، میں ان سارے معاملات سے جلد ہی نمٹ لوں گا۔ میں نے رابطہ ختم کر دیا۔ ہمیں آوازون کی لاش کے پاس اس کا موبائل فون ملا تھا، وہ فون ابھی میرے پاس تھا، اس میں کئی ٹیلی فون نمبر محفوظ تھے۔ آوازون نے آخری بار جس نمبر پر رابطہ کیا تھا، میں نے اس نمبر کو پنچ کیا، پھر فون کو کان سے لگایا۔ تھوڑی دیر بعد ایک آواز سنائی دی، ہیلو، میں پامش سلطان ابن سلطان بول رہا ہوں۔ میں فون بند کر کے اس کے اندر پہنچ گیا۔ وہ فون کان سے لگا کر ہیلو ہیلو کہہ کر مخاطب کر رہا تھا۔ پھر اس نے ناگواری سے فون کو دیکھا، اس پر میرے نمبر پڑے۔ اسے پڑھتے ہی حیران ہو کر سوچنے لگا، یہ تو اس جوان کا فون ہے جو میرے پاس صبح ناشتے کے وقت اپنا ہاتھ دکھانے آیا تھا، اور میں نے اس کی موت کی پیش گوئی کی تھی، وہ تو مر چکا ہے، پھر یہ کون ہے جس نے مجھے کال کی ہے؟ میں اس کے خیالات پڑھنے کے دوران اپنے چہرے کو میک اپ کے ذریعے تبدیل کرنے لگا۔ اب میں دھرمویر کی حیثیت سے نہیں رہ سکتا تھا،
دہلی، ممبئی، مدراس، کلکتہ، جہاں بھی شانتا بائی کے نام سے اسپتال قائم کیا گیا تھا، وہاں کے سرکاری افسران مجھے چہرے سے پہچانتے تھے۔ انٹیلیجنس والے کسی وقت بھی مجھ تک پہنچ سکتے تھے، اس لیے میں نے 1 گھنٹے کے اندر اپنے چہرے کو تبدیل کر لیا۔ انوشے نے خوش ہو کر کہا، گرینڈ پا، اب تو آپ دھرمویر نہیں رہے، آپ ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا، دادا کی جان، ابھی مجھے بڑے اہم معاملات نمٹانے ہیں۔ اس نئے چہرے کے مطابق شناختی کارڈ، پاسپورٹ اور دوسرے ڈاکومنٹس تیار کروانے ہیں۔ او گرینڈ پا، یہ تو آپ خیال خوانی کے ذریعے چٹکی بجا کر لیں گے، لیکن چٹکی بجا کر آوازون کی چڑیل ماں تک نہیں پہنچ پاؤں گا۔ میں اسے تلاش کر رہا ہوں۔ ویسے تم سے وعدہ کرتا ہوں میں تمہارے ساتھ رہنے کی کوشش کرتا رہوں گا۔